بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے ڈیرہ غازی خان سے آئے ہوئے معزز مہمان حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز کے اندر ہمارے دلوں کو، سینوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورضوان من الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ، جماعت دے جید علماء کرام دی با مقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہو، اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد خطیب پاکستان، قاری قرآن، برادر مکرم حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ الحمدللہ سٹیج تے تشریف فرمائیں، انہاں دا جاندار با مقصد خطاب ہو سی،
دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ساڈا مل بہنا سننا سناونا اور انتظامیہ دا خوبصورت پروگرام ترتیب دیونا اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ اج قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بناوے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو آکو ساکوں اپنی عبادت واسطے پیدا کی تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جن دی جڑی تخلیق ہے یا انہاں کو جڑا پیدا کرن دا مقصد ہے وہ اللہ دی عبادت ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خطاب دا وہ ٹکڑا قرآن مجید وچ موجود ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ دی عبادت واسطے اساں بندے ہیں، بندے دا مطلب ہوندے اللہ دی بندگی کرنا، اللہ دی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ دے احکامات تسلیم کرنا، اللہ دی بات ماننا، اور جڑی چیز دا اللہ حکم دے وے کو فالو کرنا، سر خم تسلیم کرنا، اور جڑی چیز تو اللہ رب کائنات منع کر دے وے اتھوں رک ونجنا تے باز آ ونجنا، یہ عبادت ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ حج زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی توحید کو اور اللہ دی بات کو سمجھنا بھی عبادت ہے، اور نبی علیہ السلام دے فرمان کو اپنے سینے نال لاونا بھی عبادت ہے۔ رب نے تو کو ساکو عبادت واسطے پیدا کیا، اور یہ جڑا جنت دا فیصلہ ہونے یہ عبادات دے تحت ہونا ہے، اور اللہ نے یہ رحمت اور برکت اور اپنے فضل جڑے زمین تے لوگاں تے نازل کرنے ہونن یہ اپنی عبادت دی بنیاد تے کرنے ہونن۔ جڑا عبادت گزار ہوئے وہ ولی اللہ ہے، جڑا عبادت گزار ایسا عبادت گزار جندی عبادت اللہ دے ہاں قبول ہوئے اور اللہ دی پسندیدہ عبادت ہوئے، وہ ہی آخرت اندر حوض کوثر دا مستحق ہوندے، اور وہ ہی در حقیقت اللہ دی جنت دا وارث ہوندے۔ انسان دی جڑی پہچان ہے، انسان دی جڑی عظمت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور انسان دا جڑا وقار ہے یا انسان دی تخلیق دی جڑی اللہ نے قسم چاہتی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انہیں سب اعزازات اور وقار دی جڑی وجہ ہے وہ عبادت ہے۔ اگر بندہ عبادت کرے تو سب کچھ ہے، جے عبادت نہ کرے ایسے بندے دے بارے جڑا اللہ دی عبادت نہیں کریں دا، جڑا اللہ تعالیٰ دے احکامات نہیں منے دا اور تسلیم نہیں کریں دا، اپنی مرضی کریں دے اور اپنے عقل دے گھوڑے دوڑیں دے، ایسے بندے کو رب نے بندہ نہیں آکھیا، بلکہ اللہ سونے نے فرمایا اولئک کالانعام، اے جڑے لوگ ہیں اے ایویں جویں جانور ہون، چوپائے ہون۔ وال اللہ نے فرمایا جانور بھی اجائینا کے بہتر ہوں۔ جانور جیڑے مالک دے در تھے، گھاس کھاوے، ٹوکا کھاوے، بھوسا کھاوے، اپنی خوراک کھاوے، وہ اپنے مالک دی بڑی وفا کریں دے، سردی دی پرواہ نہیں کریں دا، گرمی دی پرواہ نہیں کریں دا، مالک آکے بائے او بائے ویندے، اندہ مالک آکے چل تے او چل بندے، اندہ مالک اندھی کانڈ تے سامان لبے تاں بھی اوف تک نہیں کریں دا۔ ایک جانور جڑا ہے وہ بھی اپنے مالک دا حیا اور لحاظ کریں دے، بل ہم ازل، اے جڑا انسان ہے اے جانور کے بھی پرلے پاسے دے، کیونکہ یہ عبادت واسطے پیدا کیتا گیا ہاں، اے اپنے مقصد حیات کو بھول گئے اور اللہ دی عبادت نہیں پہ کرنا۔ توجہ میرے طرف رہے، میں مختصر پیغام دینا ہے، پھر انشاءاللہ حضرت قاری صاحب بیان فرمان گے۔ فضیلت الشیخ محترم حافظ عبدالحمید عامر صاحب، انہاں دی پوری ٹیم، اساتذہ، طلباء، انہاں دے معاونین، محسنین، اللہ تعالیٰ انہاں تے اپنی رحمت فرمائے، انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ یہ اللہ دا فضل ہے کہ توانوں انہوں نے ایک سٹیج دیتا، علماء کرام نو بلایا، انہوں نے خدمت، ضیافت، کھانا، انہوں نے سارے معاملات، انتظامات، تاکہ تواڈے ایمان اندر اضافہ ہوئے۔ اللہ انہاں سب نو جزائے خیر دے، اور تساں جڑے احباب جتو تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ میری گل تو انہوں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے ساکو کیڑی شے واسطے پیدا کیتے؟ ہن جڑی میں گل کرنی ہے تھوڑا ٹھہر گیا تاکہ تانوں گل سمجھ آ۔
حالانکہ ساکو پتہ ہے کہ اسا اللہ دی عبادت واسطے پیدا کیتے گئے، لیکن ول بھی اسا اللہ دی عبادت نہیں کریں دے۔ حج دی توفیق بھی ہے، حج تے نہیں کریں دے، عمرے دی توفیق بھی ہے، نماز دی توفیق بھی ہے، روزے دی توفیق بھی ہے، لیکن ول بھی اسا اللہ دی عبادت کے غافل ہیں۔ آ رہی ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسا جڑے رب دی عبادت کرنی آئی نا، اسا رب کو سنجان دے نہیں، پہچان دے نہیں۔ رب دی پہچان اگر ہوئے تے اللہ دی عبادت نہ ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جنہاں لوگوں نے رب کو سنجانے، رب کو پہچانے، وہ والی عبادت گزار بھی بنی، انہاں کو شان بھی ملی ہے، انہاں کو عزت بھی ملی ہے۔ یہ جڑی استقامت ہے، یہ جڑا صبر ہے، یہ جڑا حوصلہ ہے، یہ جڑی شکر گزاری ہے، یہ جڑی نماز دی پابندی ہے، حلال و حرام دی تمیز ہے، یہ جڑا اخلاق ہے، یہ ساری چیزاں اولے نصیب ہونیاں جڑے ویلے اللہ سونے دی پہچان ہو۔ ہن جڑی میری گزارش ہے تھوڑا توجہ سلسلہ با سلسلہ میں گل کر رہے ہیں۔ اللہ نے سا کو عبادت واسطے پیدا کیتا تے عبادت گزار کیوں نہیں سے؟ کیونکہ اللہ دی پہچان کوئی نہیں تے اللہ دی پہچان کیویں آسی؟ اللہ دی سنجان کیویں آسی؟ ایک کیویں پتہ لگ سی کہ ساڈا رب کون ہے، ساڈا رب کتھے ہے، ساڈے رب دی ہیبت کیا ہے، ساڈے رب دی طاقت کیا ہے، ساڈے رب دی کریمی کیا ہے، ساڈے رب دی رحیمی کیا ہے، ایک کیویں پتہ لگ سی؟ حضرات اسا کو اللہ نے عبادت واسطے پیدا کیتے، عبادت گزار بنن واسطے رب دی سنجان ضروری ہے۔ رب دی سنجان حاصل کرن واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پہلے علم ول اللہ دی پہچان تے ول عبادت واستغفر لذنبک، یہ تینے چیزیں اللہ نے کٹھیاں کر دیتی ہیں۔ علم حاصل کرو وحی دا، علم حاصل کرو قرآن مجید دا، علم حاصل کرو حدیث رسول دا، علم حاصل کرن دے بعد اللہ دی سنجان پیدا ہو سی، اللہ تعالی دی سنجان پیدا ہو سی، تے جڑے ویلے اللہ دی سنجان آسی وال اللہ عبادت گزار بنا لے سی، حلال حرام دی سمجھ نصیب کر دے سی، اپنے پرائے دی اللہ سمجھ نصیب کر دے سی، شرک بدعت دے درمیان اللہ کریم نے فرق کرن دی صلاحیت پیدا کر دے ہونی ہے۔ اللہ پاک نے وال سنت تے بدعت دا فرق دس دے ہونے، اللہ پاک نے والا سارے معاملات واضح کرنے ہونے، ایمان سے اللہ فرمے دے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اگر عبادت گزار بننا چاہیں، اللہ دی سنجان پیدا کر، اگر اللہ سونے دی سنجان پیدا کرنا چاہیں وال علم حاصل کر۔ سمجھ آگئی یہ گل؟ علم دا نتیجہ رب دی پہچان، رب دی پہچان دا نتیجہ عبادت دی توفیق۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ عبادت دی توفیق واسطے رب دی سنجان ضروری ہے، رب دی سنجان واسطے علم دا حصول ضروری ہے۔ جڑے ویلے علم کہیں حرام چیز کے بچنا بھی عبادت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے، جڑے ویلے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرے دے اندر کھڑا کر کے، سارے کمرے دے دروازے بند کر کے غیر اخلاقی جرم دی دعوت دیتی آئی، برائی دی دعوت دیتی آسی، اپنے پاسے تکن تا دیکھن دی دعوت پیڑے نہیں آئی۔ حالت حیت لک، دروازے بندن کلی زلیخا تھے دو کلے یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ دی پناہ نعرہ ماریا کہ کالا معاذ اللہ، اللہ فرمے دے اسا یوسف واسطے بند تالے کھول لیتے ہیں، اسا کمرے کھول لیتے ہیں، عزت محفوظ کر چھوڑی آئی، اسا عزت بچا چھوڑی آئی۔ یا اللہ
اے تیرے بندے پوچھنا چاہن حکومت بھی زلیخہ دی آئی, فوج بھی زلیخہ کے آئی, محل بھی زلیخہ دا, اقتدار بھی زلیخہ کے ہا, وال بھی یوسف کی میں بچ گئے. یوسف دے بچن دی وجہ کیا آئی؟ یوسف حرام اچ ملوث نہیں ہویا. انہی وجہ کیا آئی؟ حضرت یوسف واسطے بند تالے کھول گئے. یا اللہ انہی وجہ کیا آئی؟ اللہ قرآن کریم فرمے دے وجہ آئی لولا برہان ربہ. حضرت یوسف ساری پہچان جاندہ, ساری پہچان دے دلائل لٹھی ودا, علم موجود ہس, علم دی وجہ تو ساکو جاندہ, ساری سنیان دی برکت دے نال اسا یوسف دی عزت بچا چھوڑی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ادھر ویکھیا عبادت گزار بنا, روزے دی توفیق, تہجد دی توفیق, کسے نو معاف کرن دی توفیق, حوصلے دی توفیق, یہ انہوں ہی نصیب ہوئے گی نا جڑا رب تو واقف ہوئے گا, جڑا رب نو جاندہ ہوئے گا. تے رب دی سنیون, رب دی پہچان او کو نصیب ہوندی ہے جہندے دل وچ کیا ہوئے؟ علم ہوئے. علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے فرمائے جڑے ویلے اساں انہاں کو بلوغت نصیب کر دیتی آئی, مانی علی سیڑھی تے حضرت یوسف نے قدم رکھا. اللہ فرمے دے اساں اولے کیا کیتا فلما بالغ اشدہ آتیناہ حکما و علما, آتیناہ حکما و علما. شک بھرارل کے ریت ودے گھلے میں یوسف صبر دا پہاڑ بنیا رہ گئے. علم دی وجہ تو پھر چاٹاں تے تھپیڑا مریں دے ودے یوسف صبر دا پہاڑ بنیا رہ گئے. علم دی وجہ تو اللہ فرمے دے یوسف دا جڑا حوصلہ ہا علم دی وجہ تو آئی, جڑا یوسف استقامت آئی علم دی وجہ تو آئی, اپنے وڈے پھراویں دا جڑا دبا علم دی وجہ تو آئی. اللہ پاک نے تو آپ کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیجئے, عبادت گزار بنن واسطے اللہ دی سنجان ضروری ہے. کہ اللہ دی سنجان حاصل کرن واسطے کیڑی شے ضروری؟ علم. علم نا علم. جی میں اکثر دوست کہتے ہیں یوتھ فورس, فورس نہیں لفظ فورس, علم نہیں علم. علم ضروری ہے. علم اے حرام ہے, اے حلال ہے, اے جائز ہے, ناجائز ہے, اے اپنا ہے, اے پرایا ہے, اے والد ہے, والد ہے. اے علم پہچان رب دی شریعت دی پہچان, رب دے رسول دی پہچان, مکہ مدینہ دی پہچان, وحی دی پہچان. اس ویلے آسی جڑے ویلے علم آسی تائیں تے اللہ نے نہیں کیا نا, تائیں تے اللہ نے کیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والے بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, یہ برابر نہیں ہو سکتے. بغیر علم والے کولو پیسہ ہے, یا اللہ کیویں برابر نہیں ہو سکتے؟ اللہ فرماندا ہے انہاں کول جڑی دولت ہے وہ اللہ دی پہچان دا ذریعہ. ایک گل ایسی, ایک گل سی, دوجی گل تے غور کرو. ہن پہلی گل کیڑی میں سمجھائیے, جسے نو یاد آ گئی نہ سمجھ لو پروگرام سجایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساکوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمائے. تین گلاں کرنیاں نے گل ختم, یہ پہلی گل پوری ہو گئی. اللہ نے ساکوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمائے. عبادت گزار بنن واسطے اللہ دی سنجان ضروری ہے, اللہ دی سنجان واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے. او حدیث پاک کے چندے کے جڑا چھوٹا بال ہا جادوگر کے جادو سکھن وینا ہا, راہب کے باندھا ہا تے اللہ کو سنجنے دا ہا, تے والو لمبا چوڑا واقعہ جڑا صحیح حدیث ہے والو کو مارن دا انہا ارادہ کیتا, اللہم اکفنیہم بما شئتا. اللہ نے او کو کئی واری بچایا کیونکہ او کئی کو جان دا ہا. بولو بھائی, جرت, دلیری, استقامت. اے اون ویلے اندے جلے بندہ رب کو سنجھان. تو آکو پیدا کہیں کیتے ہیں جان دے ہو اللہ کو, اللہ دا تعارف ہے کوئی نہیں. اللہ کو جان دے, اللہ دی حیبت کو جان دے, اللہ تعالیٰ دی قدرت کو جان دے, اللہ دی طاقت کو جان دے. اللہ دا تعارف ضروری ہے, اور تعارف
واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے یہ پہلی گال ہے ہن اگر یہ کو یاد رکھا ہے میں ول تو رکھنے پتہ کرس دوسری گزارش اور اللہ تعالیٰ دے نعمتاں دے وچوں سب تو وڈی نعمت اللہ دی رضا ہے اللہ دی رضا پہلی گل میں علم تک ختم کر دیتی ہن ایک گل بھی علم تک لے جاواں گا سب تو وڈی نعمت اللہ دا راضی جیندے اوتے اللہ راضی ہوئے کیا ہی بات ہے کیا خیال ہے اور یہ جڑا اللہ دا راضی ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ دے آخرت دے نعمتاں دے وچوں ایک عظیم نعمت ہے یہ جنتی نعمتاں دے وچوں عظیم نعمت ہے جڑے ویلے جنتی لوگ جنت دے اندر پہنچ وے سن تے اللہ پاک نے ہر قسم دی نعمت عطا کر دیتی ہو سی اللہ فرمائے سی جنتی ہو جڑا کچھ چاہندے ہو اساں تو کو دیون تے تیار ہیں انہیں ارادہ کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے تے عطا کر دیونا میری ذمہ داری ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جیڑا کچھ منگسو تو آپ کو ملے سی اللہ دی جنت جے بندے موجود ہو سن یا اللہ ہر شے مل گئی ہے دودھ دیاں نہراں بھی مل گئے فروٹ بھی مل گئے تے شہد دیاں نہراں بھی مل گئے جڑی شے چاہندے سے ہر شے مل گئی ہے اللہ فرمائے سی ہن میں اعلان کرن لگا تے جنت دی وڈی تو وڈی نعمت دیون لگا یا اللہ او کیڑی نعمت ہے اللہ فرمائے سی اوہل علیکم رضوانی جاؤ جنتیو میں اپنی رضا توڑے تے حلال پیا کروں میں آج دے بعد توڑے تے راضیاں فلا اسخط منہ علیکم ابدا آج دے بعد میں توڑے تے غصہ نہ کرے سا آج دے بعد میں توڑے تے کاور نہ کرے سا میں توڑے تے راضیاں ورضوان من اللہ اکبر اللہ دی وڈی نعمت رضا ہے حضرت سلیمان دے کرنا جڑے ویلے چونٹی دی آواز گئی ہے انہوں نے بھی اللہ کہیا دعا کی تھی رب اوزینی انا اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادت الصالح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دوڑ کے آئے یہ بات کی تھی اے اللہ سونے میں این واسطے دوڑ کے آیا تاکہ تو میرے تے راضی ہو آئے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی اے اللہ میں کو بیٹا ایسا دے جڑا تے کو پسند ہوئے سب تو وڈی نعمت اللہ دا راضی ہونا نماز دے حکم دی وجہ روزے دے حکم دی وجہ فلاں 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 دی وجہ کیا ہے تاکہ تھوڑے تھے اللہ راضی ہو یہی گل ہے تاکہ تھوڑے تھے اللہ رضوان من اللہ اکبر ہوں ادھر ویکھیا تے اے اللہ دی رضا کئی کو نصیب ہو سی اتنی بڑی نعمت اللہ کئی کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالکا توجہ ذالکا لمن خشی ربا اللہ دی بہوری نعمت ہے اللہ دا راضی ہونا تے اللہ راضی کیڑے بندے تے ہو سی جیڑے بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر ہو سی یہ میرٹ ہے اے میرٹ میار ہے جیڑے بندے دے دل وچ اللہ دی خشیت ہو سی جیڑے بندے دے دل وچ تقوی ہو سی جیڑے بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر ہو سی اللہ اون تے راضی ہو سی یا اللہ ڈر کہندے دل وچ ہوندے خشیت کہندے دل وچ ہوندی ہیں
سب تو وڈی نعمت اللہ دی رضا تے اللہ دی رضا او کو نصیب ہوندی ہے جندے دل وچ ڈر ہوے تے ڈر کے کو نصیب ہوندا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم وچ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ساری کائنات دے نعمتاں دے وچوں سب تو وڈی نعمت اللہ دی رضا ہے کہ اللہ راضی اس بندے تے ہوئے جڑے بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر آوے اللہ آئے آسمان دے تلے زمین دے ہوتے کیڑے بندے دے دل وچ تیرا ڈر نصیب ہوئے اللہ دے جندے کے علم موجود ہوئے جندے کے علم موجود ہوئے جڑا وحی دے علم کو جاندہ ہوئے جڑا اللہ دے قرآن دے علم کو جاندہ ہوئے جڑا حدیث دے علم کو جاندہ ہوئے جڑے بندے کے علم ہو سی اللہ دے دل خشیت تے اپنا ڈر نصیب کر دے سی تے جڑے ویلے اللہ دا ڈر آسی اللہ اپنی رضا مقدر بنا دے سی ادھر ویکھیا جی دو سلسلے میں تواڈے سامنے ذکر کیتے نے دو ایک ادھر ویکھیا جی عبادت واسطے پیدا ہویا عبادت گزار بنن واسطے رب دی سنجان ضروری ہے رب دی سنجان واسطے علم ضروری ہے سمجھ آ گئی انہیں تینہ گلاں دا تعلق دنیا نال ہے دوسری گل سب تو وڈی نعمت اللہ دی رضا ہے تے اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے اللہ دا ڈر ہونا چاہیے تے اللہ دے ڈر کو حاصل کرن واسطے علم ہونا چاہیے اتھا علم دا فائدہ آخرت دو اور اتھا علم دا فائدہ دنیا دو سمجھے یہ کہ نہیں اتھا علم عبادت گزار بنے دے اتھا علم اللہ دی رضا نصیب کرویں دے سمجھ نہیں ہے علم اللہ دی سنجان آئی ہے علم اللہ دی سنجان آئی ہے اللہ دی سنجان آئی ہے تے عبادت دی توفیق ہوئی ہے یہ بندہ بن گئے صحیح مانے علم تے اللہ دا ڈر آئے اللہ دا ڈر آئے تے اللہ دی رضا مل گئی ہے آخرت کھری ہو گئی ہے ہی واسطے اللہ کریم نے فرمائے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات تیسری گل تے آخری گل یہ دوہاں گلاں دا مطلب ہے سانو کیڑی شے حاصل کرنی چاہیے جامعہ آئے بیٹھے ہو نا تے تقریب بخاری دا پروگرام تے جامعہ والوں بھی تا کوئی پیغام جانا چاہیے کی حاصل کرنا چاہیے بولو بولو ادب 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 تاں آندا ہے جدوں علم آوے اخلاق تاں آندا ہے جدوں علم آوے ماں باپ دا پہچان ادب عبادت تقوی حلال حرام دی پہچان اللہ تعالی نصیب کردا ہے جدوں کیڑی شے آوے علم کیڑی شے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ دی عمر سی 80 سال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کول قرآن پڑھن جاندے سن سکھن جاندے سن معاذ بن جبل دی عمر سی 30 سال 30 سال دے جوان کولوں 80 سال دا بابا قرآن سکھن جاندا سی کسی نے کہا جی تسی بزرگ ہو بچہ ہے جوان ہے نوجوان ہے تو تسی خیر تے ذرا بندہ غور کرتا ہے کہنے نے پھر کی ہے میں نو سکھنا چاہیے او ماہر ہے میں نو جانا چاہیے انما اہلکنا تکبر اے آکڑ اور تکبر ہے جنہوں نے سانو ہلاک کر دیتا ہے علم حاصل کرو علم واسطے کوئی عمر دی شرط نہیں علم واسطے کوئی عمر دی ماں اپنے بچے نو کہہ رہے سی جا پڑھن قرآن پاک اگر نہیں جائیں گا تو اے بکریاں دے چرواہے دی طرح بڑھیں گا وہ بکریاں چرا رہا سی ایک بندہ انہیں کہا بھی میں اتنا برا کہ اے عورت اپنے بچے نو میری مثال دے رہی ہے انہیں جا کر کے منڈی اچ بکریاں ساریاں سیل کر دیتیاں فروخت کر دیتیاں پڑھن شروع کر دیتا پڑھن شروع کر دیتا پڑھ دے رہے قرآن دے ماہر بن گئے سب تو زیادہ اس ٹائم اس وقت قرت دے حوالے نال تجوید دے حوالے نال قرآن پاک دی تعلیم دے حوالے نال سب تو زیادہ جنہاں نے کتاباں لکھیاں نے وہ بکریاں دا چرواہا سی جنہاں نو امام کسائی کہا جاتا ہے امام کسائی بکریاں چراندا سی
انہیں اپنی عمر نہیں ویکھی، قرآن پڑھیا سکھیا، آج کتاب کاریاں کو پوچھو، قرآ حضرات کو پوچھو، علم ضروری ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے شاگرد، تقریباً انہاں دی 40 سال عمر سی فوت ہوئے تے آخری عمر اندر 2 سال جڑے آخری سن انہوں نے قرآن پاک حفظ کیتا، قرآن پڑھے، فوت ہو گئے۔ ایک دوست نو خواب ہے وہ کہنے لگے امام ظفر پھر کی ہویا تواڈے نال؟ پتہ انہاں کی کیا؟ انہاں کہا لو لسنا تینے لہالا کا ظفر، اگر 2 سال مینوں آخری قرآن سکھانے والے نصیب نہ ہوندے تے ظفر ہلاک ہو گیا سی، ظفر ہلاک ہو گیا سی۔ آؤ اوے اللہ دے بندے عمر نہیں ویکھی جاندی، علم حاصل کر۔ بچیاں دے نکاح کر چکے ہو کہ نہیں؟ کدی تسی نکاح نو پڑھے کہ نکاح ہے کی؟ طلاق کدی تساں پڑھی ہے؟ کاروبار کر دے ہو کہ نہیں کر دے؟ کنے کدی کتاب التجارہ پڑھی ہے؟ کتاب البیوع پڑھی ہے؟ کاروبار دے بارے نبی پاک دی تعلیمات نو کدی ویکھے ہے؟ تسی سن دے ہو کہ نہیں؟ وہ کدی اپنی نیند دے بارے تساں نے پڑھے ہے؟ سفر کر دے ہو کہ نہیں؟ کدی تساں اپنے سفر دے بارے پڑھے ہے؟ لباس پا کے اسی بیٹھے ہیں، کدی اسی کتاب اللباس پڑھی ہے؟ والدین نے ساڑا گھر ہے، ساڑی بیوی ہے، ساڑے بچے نے، کدی اسی پڑھے ہے؟ یہ تو سنی ہے تو کٹ دیتی، بس چل رہا ہے کم، سنان دی کوئی کمی نہیں۔ کیڑی شے حاصل کرنی چاہیے؟ بولو، 2 گلاں ہو گئی ہیں نا، تے تیسری اور آخری گل، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، توجہ میرے ول، میں گل ختم کر رہا ہوں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرن کے پہلے ملائکہ اور فرشتے کے رائے کی دی آئی، بلکہ اللہ نے اطلاع دیتی ہے، رائے نہیں اطلاع، انی جائل فی الارض خلیفہ، نہیں جی نہیں، نہ بڑھاؤ، اتجعل فیہا یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نہ بڑھاؤ جی۔ وہ جن پہلے آباد سن انہوں نے خون خرابہ کیتا سی، انہاں دا بھی وہی حال ہونا، تسبیح واسطے عبادت واسطے پیدا کر رہے ہو، اسی کافی ہیں، رہن دیو۔ اللہ نے کہا جڑا کچھ میں جاندہ تسی نہیں جان دے، بڑھا دیتا اللہ نے۔ آدم بنے کہ نہیں؟ جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام بن گئے، ادھر ویکھیا جے آخری گل، بن گئے، آؤ بھئی فرشتے ہو سارے، پیدا ہو گئے، روح پاو گئی، آؤ سارے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا سابتوں پہلا فضل، سابتوں پہلا فضل، دس دیں سابتوں پہلا فضل، حضرت آدم علیہ السلام سارے بابا جی اللہ پاک نے جڑے ویلے پیدا کیتائی، اللہ نے پہلے روٹی کھاون دا طریقہ نہیں سکھایا، اللہ نے پانی پیون دا طریقہ نہیں سکھایا، اللہ نے کپڑے پاون دا طریقہ نہیں سکھایا، اللہ نے سمن دا تے سفر دا طریقہ نہیں سکھایا۔ اللہ فرمائے دے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، پیدا کرن دے بعد اللہ نے سب تو پہلے سارے باپ آدم کو علم سکھایا، کیونکہ روٹی کماون آسان ہوئے سی جڑے ویلے علم آوے، سمن دا ہی پتہ لگ ویسی جڑے ویلے علم آوے، کپڑے دا ہی پتہ لگ ویسی، ٹورن پھرن دا ہی پتہ لگ ویسی، آنکھیں سنجانی آوے سی۔ آؤ بھی فرشتے ہو، آدم علیہ السلام تیار ہیں، کریں دے ہو مقابلہ، کریں دے ہو، انہیں کیسے کیا مقابلہ کرنا ہون تو بن گیا۔ اللہ نے فرمائے دسواں بلا فلانی چیز دا نا کیا ہے، اون دا نا کیا ہے، اون دا نا کیا ہے۔ کوئی مدت گزر گئی ہے، جنہ دے پیدا ہوئے ہو تو آدھے سامنے آسمان تے آسمانے دے اتلے ماحول کشے دا پتہ ہی وے، انہیں کسی ساکو تا نہیں پتا۔ ہاں بھی آدم، ہاں بھی آدم، یا آدم انبئہم بے اسمائم، اے کیا ہے، اے کیا ہے، یا اللہ سورج، یا اللہ چاندرے، یا اللہ تارے، یا اللہ دریائے، یا اللہ درختن، یا اللہ حجرن، یا اللہ شجرن۔ اللہ پوچھتا گئے آدم علیہ السلام علم ڈسیں دے گئے، اللہ نے فرمایا فرشتے ہو عبادت گزار ضروری ہوئے، لیکن آج دے بعد میں اللہ نے اگر کائنات دی عزت دی پگڑی پوینا تے حضرت انسان کو پوینا۔ عزت آدم علیہ السلام کو ملی کہ نہ ملی؟ بولو بھئی، تو آپ کو ملی کہ نہ ملی؟ اشرف المخلوقات انسان ہے یا نہیں؟ کیڑی وجہ تو؟
کیڑی وجہ تو علم دی وجہ تو کیڑی وجہ تو یہ تین گلاں بہت زیادہ نے لیکن یہ تین گلاں بھائی تینے گلاں دا نچوڑے سانو کی حاصل کرنا چاہیے بولو بولو علم حاصل کرنا چاہیے کوشش کرو ہر مسلمان نو اسلام دا پتہ ہونا چاہیے یہودیاں نو اپنے مذہب دا پتہ ہے عیسائیاں نو اپنے مذہب دا پتہ ہے ہر مذہب والے نو اپنے مذہب دا پتہ ہے سکھ نو اپنے مذہب دا پتہ ہے ہائے مسلمان سانو اسلام دا نہیں پتہ سانو قرآن دا نہیں پتا حدیث دا نہیں پتا علماء دے رابطے نمبر ہونے چاہیے دنے جامعہ نال جڑو مدرسے نال جڑو شیوخ الحدیث نال جڑو حافظ صاحب نال جڑو علماء نال جڑو مساجد ائمہ نال جڑو خطباء نال جڑو علم حاصل کرو مسائل پوچھو جڑے ویلے علم آئے گا اللہ دی پہچان نصیب ہوئے گی تو پھر عبادت گزار بن جاؤ گے جڑے ویلے علم آئے گا تو پھر علم دے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی خشیت نصیب ہوئے گی تو جڑے ویلے خشیت آئے گی پھر اللہ دی رضا بھی نصیب ہو جائے گی تو جڑے ویلے علم آئے گا اللہ عزت دے تاج پوا دے گا اللہ تو دعائے اللہ سانو علم بھی نصیب کرے عمل بھی نصیب کرے جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین